اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام، اور ان دنوں میں مسلسل جناب فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ہمارا فرض ہے کہ اس کو ادا کریں کسی نہ کسی حد تک۔ بیانی اسی طرح، چونکہ پیغمبر نے دو چیزیں ہماری ہدایت کے لیے چھوڑی ہیں۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت و اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے تم تمسک رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن کے خلاف نہیں جائے گا، یہ کبھی قرآن کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، اکٹھے دونوں حوض کوثر پر اسی حالت میں ہوں گے۔ نہ قرآن ان کے خلاف شکایت کرے گا، یا نہیں یہ قرآن تو شاکی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس حدیث کے مطابق ہماری ڈیوٹی بنتی ہے، ان کا حق ہے، جس طرح قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر چلنا ہمارا حق ہے، قرآن کا حق ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے پر فرض ہے۔ اسی طرح ان عظیم ہستیوں کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، ان کے حالات کو بیان کرنا، اور اس راستے میں جو انہیں مشکلات پیش آئیں ان کا بیان کرنا ان کا حق ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں پر یہ فرض ہے۔ اور اس میں اگر کہیں ایسی بات نظر آئے کہ کوئی بندہ کتنا ہی بڑا ہو، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم جو سمجھے کوئی بھی
پیغمبر کے فرامین پر نظر رکھنے والا وہ اسی فرمان پر غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ جو کتاب قرآن کے خلاف لکھی جائے اور قرآن کے خلاف ہو اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو شخص میری اطرت و اہل بیت کے خلاف ہو جائے وہ شخص اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کم از کم اسلام کی نظر میں اور مسلمانوں کی نظر میں وہ مسلمانوں کا لیڈر، قائد اور مقتدا نہیں ہو سکتا، خواہ کتنی لوگ بیٹھ جائیں اس کی تعریفیں کرنے۔ تو یہ معیار ہے پیغمبر نے بتایا، اور پھر دوسرے انداز سے بتایا۔ تو قرآن مجید کیوں پڑھا جائے؟ اس لیے پڑھا جائے کہ تاکہ پتہ چلے کہ صراط مستقیم کون سا ہے، اور وہ لوگ جن پر اللہ ناراض ہے وہ کون ہیں، اور جو گمراہ ہیں وہ کون ہیں۔ اسی طرح چونکہ یہ ہستیاں قرآن کے ساتھ معلم بن کر آئی ہیں، ان کا کردار بھی معیار ہے۔ جس پر یہ ناراض ہیں، بہرحال کلمہ پڑھنے والوں کو اس پر ناراض ہونا چاہیے، اور جس سے یہ خوش ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے۔ یہ معیار اور کرائٹیریا ہے۔ بہرحال ہر آدمی کی مرضی اس کو استعمال کرے اور رائے ہدایت پہ چل جائے، اور استعمال نہ کرے اور آنکھیں بند کر کے چلتا رہے یا الٹا راستے پہ چل جائے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید بیان ہوتا ہے۔ اس لیے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ اور دیگر معصومین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تاکہ پیغمبر کے بعد چونکہ پیغمبر چھوڑ کر گئے امت میں ان دو عظیم ہستیوں کو، ان دو عظیم چیزوں کو، فیکم الثقلین، تاکہ امت مسلمہ راہ راست سے ہٹنے نہ پائے، سیدھے راستے پر رہے۔ تو ہم قرآن مجید کے الفاظ اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے کردار اور رضا اور ناراضگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ قرآن مجید تو نہیں بتاتا کہ میں راضی ہوں یا ناراض، بتا تو دیتا ہے، لیکن یہ مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو کہنا، لیکن معصومین فرما دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ پتہ دیکھو جو اس مقابلے میں آ رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون قرآن اور اہل بیت سے ہٹا ہوا ہے اور کون قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہے۔ بہرحال اس میں ناراض ہونے کی بجائے انسان کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہیں راہ راست سے ہٹا ہوا تو نہیں۔ کیونکہ شخصیات کو آج دیکھیں، یعنی جس کے پاس پروپیگنڈا مشینری ہے وہ بدترین گناہ گار کو جناب ایک معصوم اور انوسنٹ بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور اکثر لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ پروپیگنڈا بڑی سخت چیز ہے، بلکہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ویپن جو ہے وہ میڈیا اور پروپیگنڈا ہے۔ لوگوں کے اعصاب کو شل اور سیز و فریز کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے، اس میں کوئی کسی عقل مند کو اختلاف نہیں۔ اسی طرح پروپیگنڈا بعض شخصیتوں کو بہت بڑا بنا کر جو ہے وہ لے آتا ہے اور لوگ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن آخر یہ بات سمجھی جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متفق علیہ حدیث میں فرمایا قرآن اور اطرت و اہل بیت۔ اس لیے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ڈیگریڈ اور ڈیموٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ایک کرائٹیرین ہیں، ایک فرقان ہیں، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیغمبر کے فوراً بعد راستے جو ذرا جدا ہوئے تو کون سا راستہ ہے کہ جو پیغمبر تک پہنچتا ہے، اور وہی راستہ ہے جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا راستہ ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے مخالفین، ان کے مقابلے میں آنے والوں کا راستہ خود بخود جناب زہرا کی وجہ سے جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ بہرحال ہر آدمی جو اصول بنا لے چلے، اس پر مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی سوچے اور غور و فکر کرے۔ آج قرآن مجید کا پڑھنے کا مطلب یہی ہے، قرآن فرقان ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کردار فرقان ہے۔ اگر انسان کو فیصلہ کرنا ہو کہ حق کیا اور باطل کیا تو قرآن کو سامنے رکھے، اگر وہاں سامنے نہ ہو تو اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھے، بہت آسانی سے انسان فیصلہ کر پائے گا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ انسان سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے جو سوچتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہیں ہم غلط راستے پہ نہ ہوں، اور جو مطمئن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جو بھی ہو جائے ہم تو ٹھیک ہیں، تو پھر البتہ بات جو ہے الگ بات ہے۔ تو آج قرآن مجید نے مسلسل جو میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ احد کے واقعات کو بیان کر کے وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی اس پر مسلسل جو اس وقت کے مسلمانوں کے اندر خیالات پیدا ہوئے، جو انہوں نے حرکت کی، اس حرکت پر مسلسل قرآن مجید نے ایسے انداز سے سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ تاکہ ان کے ذہنوں سے غلط خیالات دور ہو جائیں، ان کا کردار جو غلط انہوں نے دکھایا وہاں وہ درست ہو جائے اور صحیح ڈائریکشن میں چلا جائے۔ بہرحال یہ تو پھر بعد کی تاریخ بتائے گی کہ کیا وہ صحیح کر پائے اپنے آپ کو نہ کر پائے۔ اگر کوئی مزید دیکھنا چاہتا ہے تو جنگ حنین میں دیکھے، اور اس سے پہلے جنگ خیبر میں دیکھے، اور اس میں یا جنگ خندق میں دیکھے۔ ظاہر ہے کہ عہد کے بعد بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں، وہاں بھی چونکہ کھلے میدان میں ایک مسلمان آ گیا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیسے ہے، یہ کتنا بہادر ہے، کتنی لڑائی لڑی، کتنے لوگوں کو زخمی کیا، کتنے لوگوں کو قتل کیا رسول کی محبت میں، خدا کی محبت میں۔ اگرچہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، لیکن جب لڑائی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ معیار بن جاتا ہے کہ میدان میں آ کر جو ہے آدمی کی یعنی مرد کی جو ہے اصل جوہر جو ہے میدان میں سامنے آتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر تو باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ تو بہرحال دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں اگر کوئی آدمی بلند و برتر نظر آئے تو دیکھ لے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ میرے خیال میں اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ سے بڑھ کر شجاعت کسی مارکے میں بھی کسی نے نہیں دکھائی۔ رسول گرامی کی ذات کو الگ کر دیں، ظاہر ہے کہ وہ جنگ لڑی نہیں، لیکن میدان جنگ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے قدم آگے بڑھتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ خود مولا علی سے فرماتے ہیں کہ سخت جنگ کے موقع پر بھی ہم پیغمبر اکرم کی پناہ لیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صورتحال اس میں ذرا غور کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کسی کا شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، خدا رسول کا مسئلہ ہے، اور اس طرح سوچنے میں خدا رسول ناراض نہ ہو جائیں۔ شخصیات جو ہیں وہ چھوڑ دیں، ان کو وہ اپنے راستے پر رہیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں ان کا معاملہ، لیکن خدا اور رسول کے راستے کو پہچاننے کا طریقہ قرآن اور اطاعت اہل بیت ہے جو پیغمبر نے بتایا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کو ٹائم دیں۔ آج ہر طرف سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان نے رب العالمین کا مقابلہ کر رکھا ہے، وہ آپ کو ہر طرف سے آ کر جو ہیں خدا سے دور کرے گا، پیغمبر خدا سے دور کرے گا، پھر پیغمبر خدا کے بعد جو اطاعت اہل بیت ہے ان سے دور کرے گا۔ اور جب آپ ضد کریں گے نہیں ہم نے خدا کو بھی ماننا ہے، رسول کو بھی ماننا ہے، اطاعت اہل بیت کو ماننا ہے، تو پھر ماننا ہے تو پھر ان کی جو اصل ماننے کا طریقہ ہے کہ ان کی بات سنو، وہ ان کو کیوں بھیجا گیا، حضور کو کیوں بھیجا گیا، ائمہ اہل بیت کا کردار ہمارے لیے کیوں کرائٹیریا بن گیا، اس سے دور کر دیتے ہیں، لوگوں کو بے عمل کر دیتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ عجیب نظر آتا ہے کہ جب نماز کی اہمیت کو کم بیان کرتے ہیں کہ نماز بڑی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کے بغیر بھی کوئی آدمی شیعہ ہو سکتا ہے۔ کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ نماز کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھے بغیر بے نماز بھی کوئی شیعہ ہو جا سکتا ہے، ظلم ہے۔ لوگوں کو کہو گناہ گار، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے، لیکن سینہ تان کر یہ نہ کہو کہ نماز کے بغیر بھی شیعہ ہو سکتا ہے، اور یہ سٹیج سے بات ہو جائے بڑی غلط بات ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ان کے کردار کو دیکھیں، ہمارا کوئی امام بے نماز نہیں، کوئی امام بے نماز نہیں، کوئی ان کی جو مستحب نمازیں ہیں وہ بھی انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی جو ہمارے لیے مستحب ہیں۔ تو کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ چپ کر بات کیا کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے۔ ہمارے اندر کمزوری ہے، لیکن ائمہ کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے، ہر مومن جس کو کہا جاتا ہے اس کو نمازی ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت غلط ہے، اس پہ سوچیں اور غور فکر کرتے ہر طرف سے کسی کو ان کے نظریہ عقیدہ امامت سے دور کر دیتا ہے اور کسی کو ان کے کردار اور عمل سے دور کر دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ سوچنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، اور بالکل دائرے کے اندر انہی کا سوچ اور انہی کے جو ہیں انہی کے بارے میں صحیح سوچ اور انہی کے بارے میں صحیح عمل جو ہیں وہ ان کے عمل کو فالو کرتے ہوئے عمل، یہی شیعت ہے۔ کمزوری ہے تو کمزوری کو مان کر چک کر پھر بات آگے بڑھائی جائے، نہیں ہے کہ یہ کہا جائے نہیں جی شیعہ جو ہے وہ بے نماز بھی شیعہ ہو سکتا ہے،
بے نماز بھی مومن ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنے آپ کو جو بے نماز ہے مومن کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جو بے نماز ہے شیعہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، نہ قرآن کو قبول ہے نہ آل محمد علیہ السلام کو قبول ہے۔ بہرحال یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اسی طرح جو ہے یہ ہستیاں جو ہیں ہمارے لیے ایک معیار ہیں، ایک کرائٹیریا ہیں، ایک فرقان ہیں، جس طرح قرآن ہمارے لیے فرقان ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے خیالات، غلط خیالات کوئی نصیریوں کی طرف سے آ گئے ہیں، کوئی دوسروں کی طرف سے آ گئے ہیں، اس طرح جو ہے گھس آئے ہیں، اس کو کلین کرنے کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے اور معصومین کے فرامین پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور معصومین فرماتے ہیں ہمارا کوئی فرمان قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن فرما رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی رب العالمین اللہ کی ذات ہے، رب العالمین اللہ کی ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین یعنی رب العالمین اللہ کی ذات ہے، تو دوسرے کسی کو رب العالمین کہنے والا غلط ہے، مشرک ہے۔ اس بات کو خیال رکھا جائے، رب العالمین اللہ کی ذات ہے۔ خدا نے خود سورہ حمد نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال اس بات کو سوچا جائے، اس بجائے کہ اچھل اچھل کر نعرے لگائے جائیں، ڈرا جائے، استغفار کیا جائے۔ نعرے لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تصدیق کر رہا ہے اس کی، اور تصدیق کرنے والا اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر سے ارشاد فرمایا، تسلیاں دیتے ہوئے، پہلے سمجھاتے ہوئے سب کو، پھر پیغمبر کی طرف خطاب فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ۔ یہ آیت نمبر 184 ہے سورہ آل عمران کی۔ پیغمبر فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر انہوں نے تجھے جھٹلایا ہے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے ہیں، جو جاؤ بالبینات، جو بڑے بڑے معجزے لے کر آئے، والزبر، دلیلیں لے کر آئے، والکتاب المنیر، بہت روشن کتابیں لے کر آئے، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ پیغمبر کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو اس وقت بظاہر مسلمان تھے، پیغمبر کی بات نہیں سنی، اور پیغمبر کے لیے بڑی سخت کوفت والی بات ہے کہ کلمہ پڑھ کر آدمی بات نہ سنے۔ یعنی جو نہیں مانتا تو نہیں مانتا، وہ الگ بات ہے، جو مان کر اور پھر پیغمبر کی بات ڈینائی کر کے اور یعنی اطاعت نہ کرے اور پہاڑوں کو چھوڑ کر آ جائے اور پھر بھاگ جائے، یہ باتیں پیغمبر کے لیے کافی تکلیف دہ باتیں تھیں۔ قرآن نے تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو لوگوں نے جھٹلایا ہے، جو باہر کھڑے ہو کر بھی جھٹلاتے تھے، جو اندر آ کر بھی جھٹلاتے تھے، یعنی نفاق کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو گروپ بڑا بغلیں بجا رہا ہے کہ ہم بچ کے اور یہ لوگ مارے گئے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت، کچھ دن کے لیے بچ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ جب پیغمبر کی ذات پر اس دنیا سے جو موت آئی، جس کو اور ائمہ پر جو اموات واقع ہوئی ہیں، جو اس کائنات میں عظیم شخصیتیں ہیں، یہ کائنات کسی کے لیے نہیں بنی۔ یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ یہ دنیا ممر ہے، ایک برج ہے، گزرگاہ ہے۔ جب وہ موت سے دوچار ہوئے، جس طرح زندگی اللہ نے ان کو عطا کی، اس دنیا میں پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ان کو رزق عطا کیا، اور پھر رزق ان کا جو ہے وہ اس دنیا کا سیز ہوا، آخرت میں بہرحال ان کو رزق مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شہداء کو مل رہا ہے ان کو نہیں مل رہا ہے، وہ عظیم ہیں، لیکن بہرحال ایک مرتبہ موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھا ہے۔ تو موت، تم جو خوشیاں اور کر رہے ہو بھی ہم بچ کے اور وہ زخمی ہو گئے اور وہ مارے گئے، تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ یہ کائنات رب العالمین کا اصول ہے۔ موت بدقسمتی نہیں، مر جانا بدبختی نہیں، بے ایمان ہو کر مرنا بدبختی ہے اور عظمت ہے۔ میں نے اس نے بھی کہا، امام حسین علیہ السلام کربلا جاتے ہوئے راستے میں اس شعر کو دہراتے تھے، جس کا مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بندہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اگر انسان موت کے لیے پیدا ہوا ہے، تو رائے خدا میں مرنا اعلیٰ و امبلو، بڑا عظیم ہے، بلند مرتبہ ہے۔ پھر تو یعنی بات، یعنی عظیم موت، اعلیٰ موت، وہ رائے خدا میں مرنے کو کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے،
اور یہ سوچ انسان کو موت کے بارے میں صحیح سوچ جو ہے انسان کو بہت سے غلط کاموں سے روک دیتی ہے، اور غلط کام صحیح کام ہی کیوں نہ ہوں اس کی توانائیوں کو بچا لیتی ہے۔ جس آدمی کو پتہ ہے مرنا ہے وہ لمبی چوڑی پلاننگ کر کے یہ کروں گا وہ کروں گا یہاں ہوں گا وہاں ہوں گا اس طرح سوچنے کی بجائے کوئی ابھی کام چل رہا ہے نا تو اس کو چلنے دو، جب تک یہ چل رہا ہے چلنے دو، زیادہ ہاتھ پاؤں تو وہ دنیا میں بھی آسانیوں میں رہے گا۔ اور جو آدمی جو ہے اپنی خواہشات کے پیچھے سڑ پٹ دوڑے جا رہا ہے تو وہ تو پریشان ہے، چونکہ اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ خواہشات پوری ہوں گے بھی یا نہیں، موت آ کر سیز کر سکتی ہے۔ مال جمع کیا جا رہا ہے یا جامع المال، اے مال کو جمع کرنے والا تجھے پتہ نہیں تو کس کے لیے جمع کر رہا ہے، کون اس کا وارث ہوگا، وہ کیسے خرچ کرے گا۔ تو یہ سوچ ہے، اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان افضل ذکر لذکر الموت، اصلاح کے لیے، راہ راست پر رکھنے کے لیے، انسان کو غلطیوں سے بچانے کے لیے بہترین جو ذکر ہے وہ ذکر موت ہے۔ آپ انکریج فرمایا کرتے تھے قبرستان میں جایا کرو، گناہ کم ہوتے ہیں، یعنی گناہ چھوٹ جاتے ہیں ایسا آدمی جب موت کو یاد کرے، اور یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سے ہاتھ پاؤں مارنے سے جو ہیں وہ یہ چاہیے وہ چاہیے، ایک دوڑ ہے، اس دوڑ میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو ایک لمبی چوڑی نصیحت، جس کو وصیت جو ہے لکھ کر دی، جنگ صفین سے آتے ہوئے ہزاروں کے مجمع میں نجم لاغ موجود ہیں، نوجوانوں کو وہ وصیت پڑھنی چاہیے۔ مولا حسن علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام نے وہ وصیت لکھ کر دی، اور بڑی زبردست ریزننگ بیان فرمائی، لیکن اس میں ایک سینٹنس بیان کرنا ہے، بیٹا اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو، اس نفس امارہ کے بے لگام گھوڑے کو موت کے چابک سے مارو، یعنی موت اس کو یاد دلاؤ۔ اس کا مطلب میں عرض کر رہا ہوں، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے، میں معصوم کی الفاظ کا جو ہے وہ لفظ بلفظ ترجمہ نہ ہو تو حتماً کہنا چاہیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے مطالب جو سمجھ آئیں وہ باز کر دوں، اس لیے کہ یا تو لفظ بلفظ معصوم کا فرمان ہونا چاہیے۔ آج بھی ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری مجالس و محافل میں خیال ہی نہیں ہوتا کہ معصوم نے کیا فرمایا، کس سے کہانیاں بنا کر معصوم کی طرف سے جھوٹ موٹ بولا جاتا ہے۔ معصوم کی طرف سے ایک لفظ بھی جھوٹا کہنے والا جو ہے جھوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ، خود پیغمبر نے فرمایا جو میری طرف سے ایک کلمہ کہے گا، میرے نام پہ بنا کر کہے گا جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بیوی کے سامنے احادیثیں بنا کر پیش کی گئیں، پتہ نہیں ان کی کیا حیثیت ہوئی تو ان لوگوں کی جنہوں نے یہ حدیثیں بنا کر جو ہیں بی بی زہرا کا مقابلہ کیا۔ اس لیے پیغمبر کا یہ فرمان تم متفق علیہ ہے کہ جو ایک کلمہ بھی پیغمبر کی طرف سے جھوٹا بنائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سوچنا چاہیے، ذاکرین علماء ہمارے جو آتے ہیں، لوگوں نے 2 نعرے لگا لیے، 2 پیسے زیادہ دے دیے، اس سے کیا ان کو کیا ملے گا، کتنا پیسہ بنائیں گے؟ لہذا کوشش کریں، اور رونے کے لیے ضروری ہے کہ ہاں 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 کر کے آدمی روئے، ایک آنسو بھی نکل آئے ہمارے گناہوں کو سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور آنسو بھی نہ نکلے لیکن امام حسین علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو آدمی، 12 ائمہ کی امامت کا قائل ہو اور ان کے دشمنوں سے اعلان برات کرے، وہ آدمی مومن ہے اور اس کی جنت کے ضامن ہے ائمہ۔ لیکن بہرحال محبت خود رلاتی ہے، یہ میں اس لیے نہیں کہا نہ روئے آدمی، محبت رلاتی ہے، لیکن جھوٹی موٹی قصے کہانیوں پر جو ہے ظاہر ہے کہ کیا فائدہ کہ معصوم کی زبان سے جھوٹ بولا جائے اور وہ جو چیز جنت کے لیے سبب بن رہی ہے وہ جہنم کا سبب بن جائے۔ غلط باتیں چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صاف کہہ دینا چاہیے کہ معصوم نے نہیں فرمایا، لیکن میں یہ جملے جو ہیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا میں اپنی طرف سے ماحول کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ معصوم کو درمیان سے نکال دیا جائے۔ اگر معصوم کے لیے طرف سے دھڑلے سے بات کر ڈالی کسی نے، سینہ تان کر بات کر ڈالی، تو وہ میرے خیال میں وہ خطرے میں وہ آدمی، خواہ وہ کتنی بڑے امامہ باندھ کر آ جائے یا کتنی بڑی ٹوپی پہن کر آ جائے یا وہ کتنی پیجنیاں کر کے آ جائے، تو بھی وہ آدمی جو ہے وہ خطرے میں ہے، نکل نہیں سکتا خطرے سے۔ بہرحال فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز تمہارے تمام کے تمام ڈیوز پیڈ، فلی پیڈ، تمہارے تمام کے تمام ڈیوز فلی پیڈ ہوں گے، یعنی تمہارا پورے کا پورا اجر دے دیا جائے گا دونوں طرف سے، برے اعمال کا بھی استغفر اللہ سزا اور اچھے اعمال کا بھی، کوئی ایک ذرہ بھی
باقی نہیں بچے گا کہ اس کے بدلہ نہ دیا جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرا برابر نیک عمل کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرا برابر کرے گا دیکھ لے گا۔ پھر فرمایا کہ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا موت کے بعد اور مراحل کے بعد جب قیامت کا روز ہوگا، فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا، ہٹا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب و کامران ہے۔ آج لوگ اس کامیابیوں پر، میرے بیٹے نے یہ بہت بڑا تیر مار لیا، فٹ بال میں فرسٹ آ گیا، باسکٹ بال میں بہت اس نے انعامات دے لیے، ٹیبل ٹینس میں بہت کچھ کر لیا، اور گیمز میں کر لیا، دوسری دنیا کی پڑھائی میں کر لیا، لیکن اس کو سنو کلمہ بھی آتا ہے تو کلمہ نہیں آتا۔ ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، کبھی کبھی سجدہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بچے کو اصول الدین فروع الدین نہیں آتے، نماز صحیح نہیں آتی، بسم اللہ صحیح نہیں آتی، یہ کون سی کامیابی ہے؟ چند دن کی کامیابی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے مشہور کھلاڑی تھے، ان کو آج ٹی وی نے ہمیں جیسے پتہ نہ چلتا، لیکن جب ان کے جسم میں درد پیدا ہوا، ان کے ہڈیاں جو ہیں وہ درد دیکھا تو چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ یہاں آ کر یہ مرحلہ ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی مطلب وہ گزرے ہیں، سب نے گزرنا ہے، لیکن کم سے کم دنیا میں اگر نیکی پہ زور لگایا ہوتا، تہجد پہ طاقت تھی تو رات کو زور لگایا ہوتا، نمازیں اور اطاعت اور مخلوق خدا کی اطاعت جو ہے نا خیال رکھا ہوتا، اللہ کی رسول کی اطاعت میں والدین کا خیال رکھا ہوتا، آج اس درد کی قیمت پڑتی، اس درد کی قیمت پڑ جاتی۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، اس میں تو کسی کو درد جو ہے وہ جس میں درد ہونے ہیں، کسی کو نہیں ہونے ہیں، کوئی بچ جائے گا، یہ نظام کائنات ہے، اس میں کوئی کسی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی آدمی بچ جائے گا۔ بہرحال اس میں اللہ بچائے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور الہی فیصلوں پر جو ہے انسان راضی رہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل کامیابی جو قرآن فرما رہا ہے وہ یہی ہے۔ ایک نوجوان آدمی کھلا کر ہنس رہا تھا، مولا حسن علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا تو ایسے جو ہنس رہا ہے تو کیا تو حساب کتاب دے کر جو ہے وہ جنت تک پہنچ گیا ہے؟ یعنی تو حساب کتاب دے چکا ہے، تیرے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے خدا کے ساتھ؟ اللہ اللہ، کتنا مشکل مرحلہ ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، نہ اپنے متعلق نہ اپنی اولاد کے متعلق۔ یہ کیسا پیار ہے کہ اولاد کو بڑی مشکل سے نہ بچایا جائے اگر ہو سکے، کیسی محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہمارے بھی جھوٹے دعوے ہیں اولاد کے بارے میں کہ ہم کہتے ہیں جی بڑی محبت ہے، بڑا ٹائم خرچ کر رہے ہیں، بڑا جھوٹے دعوے ہیں۔ جو بڑا خطرہ ہے اس کے لیے پہلے تیار کرو، چھوٹی باتیں باقی باتیں ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی۔ اللہ میرے مولا تیرے صدقے میں اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں یا اللہ۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا سارے کا سارا نظام تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دھوکے کا سامان ہے، تم دھوکے میں آ جاؤ گے۔ دیا اسی نے ہے، اس لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا کہ یہ سامان، اسی سامان کے ذریعہ اپنی آخرت بنا لو۔ اور اگر تم نے آخرت کا سوچا نہیں اور بس اسی میں پڑے رہے تو دھوکہ کھا لیا تم نے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب سمجھایا سب سے پہلے جو ہیں وہ صحابہ کرام جو زمانے میں نئے مسلم تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، جنہوں نے جنگ احد میں بڑی غلط جو ہیں وہ حرکت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کچھ لوگوں میں سے 300,000 آدمی نکلا، 300 مدینے میں چلا گیا واپس، 700 رہ گیا، 700 میں سے جو ہیں وہ بہت سے بھگوڑے ہو گئے۔ اب قرآن مجید مسلسل ان کو سمجھا رہا ہے کہ موت سے بچ کر کہاں بھاگ کر جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کر بگنے بجا رہے ہیں کہ ہم بچ گئے اور تم مارے گئے اور تم زخمی ہو گئے، وہ کیا موت سے بچ سکتے ہیں؟ موت کے بعد جو مسئلہ ہے
وہ بڑا نازک ہے. وہاں سے واپس آ کر کوئی عمل نہیں کر سکتا, کوئی اپنا پیپر لکھ نہیں سکتا. پیپر لے لیے گیا واپس پھر نہیں لکھا جا سکتا. ابھی وقت ہے کہ سب غلطیوں جو ہوئی ہیں استغفار کر کے گزر جاؤ, تاکہ وہ مرحلہ طے ہو جائے کہ فقط فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب و کامران ہے. اگر کسی کی یہ اس وقت کامیابی اس کی ہے. آپ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں, کوئی کسی کی گارنٹی نہیں. کیا خوب جملے ایک روحانی عالم کے فرمایا کہ جس چیز کا اللہ نے وعدہ لیا ہے, وما من دابۃ فی الارض علی اللہ رزقھا, کوئی بھی ایسا زندہ اس دنیا پہ نہیں ہے کہ جس کا رزق خدا پر نہ ہو. یہ 12ویں پارے کی تقریباً 12واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے اور پہلی آیت ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا مستودعھا, کوئی بھی زمین میں ایسا جانور نہیں جس کا رزق خدا پر نہ ہو. یعنی رازق اللہ ہے, انہیں دینا ہے, جانتا بھی ہے. اللہ رزق کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, بخشش کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا بلکہ امید دلائی ہے. جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے اس پر تو ہمیں اعتبار نہیں. سر پٹ صبح سے لے کر شام تک, شام سے صبح تک لگے ہوئے ہیں. نہ نماز کی پرواہ ہے, نہ روزے کی پرواہ ہے, نہ اللہ کی یاد ہے, نہ دعا ہے, نہ استغفار ہے, نہ بیوی کا خیال ہے, نہ بچوں کا خیال ہے, نہ ہمسایوں کا خیال ہے, کسی کا خیال نہیں. سر پٹ لگے ہیں اور جناب دھڑا دھڑ جو ہیں وہ دنیا کے سامان کی طرف. جس کا وعدہ کیا ہے اس پر اعتبار نہیں, اور جس کا وعدہ نہیں فرمایا یعنی بخشش کا, اس پر جو ہے ہو جائے گا جی, اللہ معاف کر دے گا. معاف کر دے تو الحمدللہ اس کا احسان ہے, نہ معاف کرے تو پھر کیا ہوگا. یہ بات ہر بندے کو, ہر مومن کو سوچنی چاہیے. اور ان لوگوں کو جو پیسے لے کر دھوکہ دیتے ہیں کہ بے نماز ہو جاؤ کوئی حرج نہیں, بے روزے, ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. احکام خدا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر میں یہاں اس بات کو میں پھر دہرا دوں کہ نماز کو معمولی سمجھنے والا, اس کو ائمہ کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا یہ تو دنیا کا نظام ہے, اس میں کوئی مستثنا نہیں. نہ پیغمبر, نہ نبی, نہ رسول, نہ امام, سب کے سب اس سے گزرے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہیں اپنے اولاد میں اور مال میں اور تمہارے نفوس میں تمہارا امتحان لیا جائے گا. الہی فیصلہ ہے, اس سے کوئی ایگزمپٹڈ نہیں. بتاؤ کوئی نبی ایگزمپٹڈ ہوا, کوئی مستثنا ہوا؟ بلکہ نبیوں کے امتحان سب سے زیادہ ہوا اور ہوتا ہے. اور نبیوں نے, اب بتائیں, ایک حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن مجید میں بیان فرمایا. کیا اللہ ہمیں اگر حکم دیتا کہ اپنے پیارے بیٹے, محبوب ترین بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ تو رکھتے؟ بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے, یقین جانو بڑا مشکل ہے. لاکھوں سلام حضرت ابراہیم کی ذات کو, اور جناب اسماعیل کو, جناب حاجرہ کو, جنہوں نے, یہ تو وہاں بچ گئے, حضرت اسماعیل بچ گئے. اللہ نے چونکہ سچے دل سے یہ کام, اور یہ نہیں تھا کہ یہاں بھی بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا بچ جائے گا پھر امتحان نہیں ہوتا. اسی طرح کربلا میں امتحان جو ہے وہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو نہیں بتاتا, عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں بتاتا. کیا آسان تھا جناب علی اکبر کا دینا, جناب شہدائے قاسم اور جناب علی اصغر کا دینا, اور یہ سارے واقعات. اس لیے امام حسین صاحب کی قربانی سب جتنی قربانیاں پہلے آئی ہیں اس سے عظیم ہے, ان سے بھی عظیم ہے. سب کچھ رائے خدا میں دے دیا. آسان ہے؟ بہت مشکل. تو امتحان ہونے ہیں. فی اموالکم, تمہارے اعمال, وانفسکم, تمہارے نفوس. مکہ سے چھوڑ کر مسلمان جب نکلے مدینہ آئے تو پیچھے مشرکین نے لوٹ لیا, قبضے کر لیے. تکلیف ہوئی ہے, تکلیف ہوتی ہے. مدینہ آئے تو یہودیوں اور منافقوں نے تانا زنی شروع کر دی, بڑی مشکل. لیکن جب اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان اور پیغمبر کی ذات پر ایمان ہو تو یہ ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. فرمایا
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا امتحان ہوگا، ضرور امتحان ہوگا۔ جو عربی گرامر کو جانتے ہیں ان الفاظ پر غور کریں تو قرآن مجید اس قدر شدت سے اس پر اصرار فرما رہا ہے کہ تم سب کا امتحان ہوگا، ان کا بھی ہوا، تمہارا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، سب کو ہوگا۔ اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں۔ بر الہ اگر کہیں امتحان ہو، اگرچہ روزانہ امتحان ہے، ہر وقت کا امتحان ہے، صبح کے ٹائم ہوتا ہے نماز کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا، دن کو کمائی کا ٹائم ہوتا ہے، حلال حرام امتحان، گفتگو جب کرتا ہے زبان پر کنٹرول ہے یا نہیں امتحان، آنکھوں کانوں پر کنٹرول ہے یا نہیں امتحان۔ آج کل تو امتحان زیادہ سخت ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب انسان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، ٹی وی لگا ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کے جو ہیں وہ تصویریں اور ہر قسم کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، جب وہ دلچسپی سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے غلط پروگراموں کو، اس کا مطلب فیل ہو گیا۔ اسی طرح جو ہیں وہ آج کل ہاتھ پہ جو ہیں وہ ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون پہ سب کچھ انٹرنیٹ کے ذریعہ، یہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہاں اب کون ان نوجوانوں کو بتایا اور بزرگوں کو بتایا کہ تمہارے پاس اگر یہ آ گیا ہے تمہارا بڑا سخت امتحان ہے، مشکل سے بہت سخت امتحان ہے، کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ یہ سب جو ہیں وہ الا بلا اور گند جو ہیں آپ کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ کنٹرول کرنا سیکھو پہلے، مشکل ہے، سخت امتحان ہے۔ لوگوں یہ نہ سمجھو یہ کمفرٹس ہیں اس لائف کی، بلکہ یہ تو استغفر اللہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا اپنے آپ کو تو۔ اس قدر زیادہ، یعنی پہلے زمانے میں جب ٹی وی نہیں تھا تو انسان کو جو ہے وہ فحاشی کی فلمیں دیکھنے کے لیے جانا پڑتا تھا سینما گھروں میں، آج ہر گھر میں پہنچ گیا ہے تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ کنٹرول کیسے کنٹرول کریں؟ اب یہ اپنے اندر ہمت کرنا پڑے کہ جہاں کہیں ہو فوراً بند کر دو، کوئی چیز صحیح ہو تو دیکھو، نہیں تو جیسے خبریں دیکھ رہے ہیں، لیکن خبروں میں اگر فوراً اگر جیسے کہ بے حیائی یا فحاشی دکھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ روک لو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک چوائس بھی موجود ہے، یہ اللہ نے آپ کو چوائس دیا ہے کہ اگر آپ مثلاً وہ نہ دیکھنا چاہیں تو ہدایت ٹیلی ویژن دیکھیں، دوسرے ٹیلی ویژن جو اچھے پروگرام پیش کرتے ہیں وہ دیکھیں، کیوں دیکھیں فحاشی کے پروگراموں کو؟ لیکن بہرحال یہ امتحان ہے، سخت امتحان ہے عزیزو، معمولی نہ سمجھو، سخت امتحان ہے۔ تو یہ امتحان ہونے ہیں، اموال میں بھی امتحان ہونے ہیں اور تمہارے نفوس میں، خالی لوٹا جانا مالوں کا یا کسی کا مارا جانا یہی امتحان نہیں ہوتا۔ مال آیا آدمی کو ہر چیز خرید رہا ہے، جی کوئی بات نہیں، ہیں ہمارے پاس پیسے، تم جو چاہو لے لو، امتحان۔ اسی طرح جو ہے وہ بچے کوئی بات نہیں ہے، بیوی کوئی بات نہیں ہے، آپ جو چاہو کرو، پیسے ہیں مسئلہ نہیں ہے، نبات کی ہوش میں آؤ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے جو ہے وہ رب العالمین ناراض ہو جائے، معصومین ناراض ہو جائیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، وہ تم سنو گے، ان سے ایسی ایسی باتیں سنو گے، ایسے ایسے طنز سنو گے، تکلیف دے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو مشرک ہے ان کی طرف سے بھی تمہیں بڑی اذیت دی جائے گی۔ کل بھی تھی یہ بات، آج بھی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک بڑی ہمت کا کام ہے، آسان نہیں۔ اس لیے کہتے ہو مَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدا، جو پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا شہید مرا۔ یعنی محبت کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ بس صرف نعرے لگاتا رہا، نہیں، ان کی سیرت پہ چلتا رہا۔ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، گھر گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس قدر مشکل آ گئی ہے کہ آدمی کو ہر طرف سے ادھر جاتے تو روکنا ہے، ادھر جاتے تو مشکل ہو گئی ہے، دنیا مشکل بنا دی گئی ہے، ہم نے نہیں بنائی، اللہ کے دشمنوں نے دنیا پر کنٹرول کر کے اس کو جو ہے وہ، چونکہ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو پیغام بھیجا تھا اس پیغام کو لوگوں نے اگنور کیا ہے، اور ان لیڈروں کو لوگوں نے پرواہ نہیں کی ہے، اس لیے دنیا ساری کی ساری آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی اسی حالت میں مبتلا ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کا دشمن جو ہے وہ تھوڑا سا جو چل رہا ہے راہ خدا پر، یعنی ایران ہے، اور وہ اکٹھے ہو کر وہ دشمن نہیں ہے جو ان کے مال کو لوٹ رہا ہے، ان کی اولادوں کو بگاڑ رہا ہے، دشمن ہے تو ایران ہے، اکٹھے بیٹھے عرب آج۔ اسی طرح جو ہے دوسرے مسلمان ملکوں میں ہے، دشمن ان کا ہے تو اپنا مسلمان بھائی ہے، لیکن
وہ دشمن نہیں ہے جو ان کے مال لوٹ رہا ہے، ان کے جو ہے وہ عزت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دشمن نہیں ہے۔ یہی امتحانات ہیں جن سے انسان کو گزرنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور دیکھو اللہ نے جن کو کتاب دی ان سے وعدہ لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے کتاب کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنے پس پشت ڈال دیا اس بات کو، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت لے لی اور جھوٹ موٹ بولا، اصل کتاب کی باتیں بیان نہیں فرمائیں بلکہ جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹے باتیں اور حق کو چھپایا انہوں نے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا وہ سودا کرتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ چند ٹکوں کے لیے انسان جو ہے وہ ائمہ کی طرف سے جھوٹ بنائے، یا چند ٹکوں کے لیے انسان جو ہے وہ توحید پر جو ہے وہ اس طرح بیان کرے کہ لوگوں کا نظریہ توحید ہی خراب ہو جائے، کیا فائدہ ہوا؟ اگر جو حلال نے واہ واہ بھی کر لی تو کیا بنا، کیا ملے گا؟ اصل بات یہی ہے جو ان کی سچ بولو، سچ بتاؤ، اور جو قرآن کے مطابق ہے، پیغمبر اکرم اور ان کی سیرت طیبہ اور ان کے آل اطہار کے فرامین کے مطابق ہے، وہ چیز بیان کرو۔ اس میں تمام لوگ، علماء، عوام سب شامل ہیں، پہلے مسلمان سے لے کر اب تک۔ قرآن سب کے لیے ہے، یہ فرما رہا ہے چھپاؤ نہیں بات، سچ بولو، کھل کر بولو۔ ان لوگ کہتے ہیں جی مثلاً جی وہ جو پیریڈ ہے نا صحابہ کرام کا، اس بارے میں بات نہ کرو، انہوں نے جو کیا ہے بات نہ کرو۔ بھائی بات نہ کرو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی کیسا تھا؟ بات کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، چونکہ وہی لوگ ہیں جن میں سے ہم نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو پیغمبر کے سچے تابع دار ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو قرآن مجید میں منافق کہا ہے۔ یہ تو حق کو چھپانے والی بات ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ حق کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ راہ راست پر رہیں، حق کا ساتھ دیں، اور جو غلط ہیں ان سے دور ہو جائیں۔ بہت سی باتیں اس کے بارے میں ہو سکتی ہیں۔ آج سوچیں اور غور و فکر کریں، پیغمبر دو باتیں نہیں فرمایا کرتے، پیغمبر ایک ہی بات فرماتے ہیں، ظاہر خدا کی طرف سے ہیں پیغمبر۔ جو سچ ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اور کیسے سچ پتہ چلے؟ ایک سمپل سا فارمولہ ہے جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس حدیث پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہو، جس میں آج جتنے فرقے ہیں، سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پیغمبر کو آخری رسول مانتے ہی ہیں، جس حدیث پر آسان ہے ایک عام آدمی یہ کام کر سکتا ہے، جو حدیث سب کے ہاں متفق علیہ ہے، ان کو لے لیا جائے، باقی کو ایک طرف رہنے دیا جائے۔ جب سب کے ہاں جو متفق علیہ ہے، یقین جانیں کہ اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو یقیناً وہ راستہ پا لیں گے جو رسول گرامی نے آپ کے لیے جو ہے وہ چھوڑا ہے، خاص طور پر چھوڑا ہے۔ اور اگر ہم نے انہی حدیثوں پر زور دیا جو ہمارے پاس ہیں، اور دوسرے نے انہی حدیثوں پر زور دیا جو ان کے پاس ہیں، پھر معاملہ کبھی طے نہیں ہوتا۔ آپ ہماری بات سنیں، ان کی بات سنیں۔ میں صاف آپ کی خدمت میں ایک کرائٹیریا پیش کر رہا ہوں، سامعین کی خدمت میں آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج بھی آپ جو ہیں چند گھنٹوں میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور وہ احادیث جو دونوں اور تمام فرقوں کے ہم متفق علیہ ہیں ان کو نکال لیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں متفق علیہ احادیث ہیں، جو بخاری میں پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، مسلم میں پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، متفق علیہ احادیث کو نکال لو، راستہ واضح۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ ایسی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی باتیں سنتے رہیں گے تو راستہ کبھی بھی صحیح نہیں ملے گا۔ وہ متفق علیہ حدیث لے لو اور پھر راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اور باقی چیزیں جو ہیں یہ سب جو ہیں وہ ادھر کا پروپیگنڈا، ادھر کا پروپیگنڈا، روٹی کا چکر ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں، اور یہ سوچتے بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ چند دن کا روٹی مل بھی گئی تو آخر قبر میں کیا ہوگا، ہمارا معاشر کے روز کیا ہوگا، خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے، پیغمبر اکرم کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ یہ ہائیڈ کرنا حق کو غلط بات ہے۔ آج ایک طرف جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف اس شخصیت کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جس نے جناب زہرا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں، زہرا سچی ہے یا جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ سچا ہے، کون صدیقہ ہے اور کون صدیق ہے، فیصلہ کرنا آسان ہے۔
لیکن اگر نہ کرے کوئی فیصلہ تو وہ قیامت کا روز مسئول ہوگا، خدا رسول کے نزدیک مسئول ہوگا. سوچے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. آج بھی یہی آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن کی اور احادیث کی باتوں کو چھپایا نہ کرو، تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، دس تعریف کرنے کے لیے غلط باتیں نہ کرو. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا. جو جن کو کچھ دیا گیا ہے تو وہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان کے فائدے کی بات ہے. اور وہ تعریفیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ بات جو انہوں نے کی نہیں اس پر بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں. بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. ان کو تم نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا لیا انہوں نے یا بچ گئے ہیں عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے المناک عذاب ہے. اور پھر فرمایا یہ بات کہ کوئی آدمی چند ٹکے لے کر، کچھ پیسے لے کر اپنی دنیا بنا لے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کائنات ساری کی ساری اس کا مالک اللہ ہے، زمین یا آسمان. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے، وہی مالک ہے، اللہ ہے وہی مالک ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو روکنا چاہے تو روک دے، لیکن انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے امتحان میں اگر وہ مناسب رویہ اختیار کرے گا اس دنیا کی زندگی میں، اللہ سے محبت، پیغمبر سے محبت، پیغمبر کے آل سے محبت اور ان کی اطاعت کرے گا، ظاہر ہے کہ ابھی تو ہمارے لیے یہی راستہ ہے، تو معاملہ ٹھیک رہے گا اور ان کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا. ظاہر ہے کہ اس حد تک تو ہم نہیں جا سکتے جس حد تک وہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بہانہ نہیں چلتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر سمجھنا چاہیے اور اسی پر ایمان رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا جو ہے وہ جو تھوڑا بہت میں سمجھا تھا میں نے عرض کر دیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ رکوع جو ہے وہ آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور اس پہ جو ہے وہ بات ہوگی مزید. صرف ایک آیت کے بارے میں عرض کرنی ہے اسی بات سے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ دن اور رات کا آنا جانا اور زمین و آسمان کی تخلیق اور رات، یہ نظام جو چل رہا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو یاد کرتے ہیں، اور جب پہلو بدلتے ہیں تو بھی رب کو یاد کرتے ہیں. دیکھیے یہ بات ہے بہت سی جگہ پر انسان، شیطان یہ کہتا ہے کہ پہلے خدا کا ذکر ہی چھڑا دیتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کا ذکر. جیسے حدیث ہے اب آپ عیسائیوں سے ملے تو وہ کہیں جیزس جیزس جیزس، خدا کا نام نہیں آتا. اسی طرح کا مسلمان امت مسلمہ میں اگر آپ آئیں، اللہ کی یاد تھوڑی ہوتی ہے، رسول اللہ کی اور مولا علیہ اللہ یاد زیادہ ہوتی ہے، کرنی چاہیے ان کی، یہ نہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے یذکرون الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھے ہوئے تو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے تو یاد کرتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں تو یاد کرتے ہیں، اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے یہ پورا نظام میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس سارے نظام کو تو نے فضول نہیں بنایا ہے، سبحانک، ہر چیز ہر نقص سے پاک ہے تو اللہ، فقنا عذاب النار. اور پھر جب اس محبت بھری باتیں کرتے ہوئے آخر میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. اور پھر ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیتہ، یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ اگر تو نے کسی کو آگ میں داخل کر دیا تو بڑا ذل و خوار کر دیا تو نے اسے، بڑی ذلت ہوگی اس کی. وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح جو مسلسل وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں یاد کر کے پہلو بدلتی ہو. ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، ہم نے ایمان کی طرف بلانے والے کی آواز کو سنا، اور پھر ہم نے ان آمنوا بربکم، جب اس نے فرمایا کہ آپ نے رب پر ایمان لے آؤ، ہم نے کہا آمنا فآمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور پھر فوراً جب یہ بات کہہ کر پھر کہتے ہیں میرے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری چھوٹے اور بڑے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیاں گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں بخش دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ہمیں اٹھانا یا اللہ۔ اور پھر اسی طرح مسلسل گفتگو، ربنا اے پالنے والے، ربنا اے پالنے والے، وآتنا عطا فرما دے ما وعدتنا علی رسلک، جو اب تیری ذات نے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے روز رسوا نہ کرنا، مجمع ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے وہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال کہ میرے گناہ اگر تیری ذات نے لوگوں میں اگر مجھے ایکسپوز کر دیا تو میرا کیا بنے گا، یہ سوچ کر بے پناہ وہ ہمبل ہو جاتے ہیں، روتے ہیں اور چیخ و پکار کے ذریعے رب العالمین سے التجا کرتے ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، اور تو کبھی بھی اب وعدہ خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ تو یہ گفتگو کرتے ہوئے یعنی تیری ذات نے وعدہ فرمایا مومنوں کے ساتھ، تو یہ تو رسوا نہیں کرے گا۔ اور فاستجاب، رب نے پھر ان کی دعا کا جواب دیا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور ان کے رب نے فرمایا میں کسی مرد و عورت کے جو عمل کرتا ہے اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ بہر اس بات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، لیکن اس بات پہ صرف عرضی کرنی ہے، عمل عامل منکم، یہ عمل کی بات ہو رہی ہے، بے عملوں کی بات نہیں ہو رہی۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی شیعہ بے عمل نہیں ہوتا، بے نماز نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہے، روزہ بھی مکمل رکھتا ہے، بیمار نہ ہو یا کوئی ریزن نہ ہو، زکوٰۃ واجب و زکوٰۃ دیتا ہے، خمس واجب و خمس دیتا ہے، حج واجب و حج کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے تمام امام جو تھے وہ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، اور وہ حاجی بھی تھے، اور وہ زکوٰۃ و خمس جو ان پر واجب ہوتا تھا وہ ادا فرماتے تھے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا سوچتے بھی نہیں تھے، اور ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لہذا کبھی کسی آدمی سے اگر یہ سن لو کہ وہ بے نماز یعنی انکریج کر رہا ہے، دوسری طرف لے جا رہا ہے کہ خیر عمل جو ہے وہ نماز نہیں ہے، حالانکہ اذان میں خیر الامر نماز کو کہا گیا ہے، عمل نماز ہے، امامت کا عقیدہ ہے، تو توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، قیامت کا عقیدہ، عمل نماز سے شروع ہوتا ہے۔ اور کوئی اگر آدمی نماز کے بارے میں کہے کہ وہ خیر العمل نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ عقیدے کے بعد جب اعمال شروع ہوتے ہیں، نماز پہلا ہے۔ مولا علی صاحب کی ولایت جو ہے وہ عقائد میں آتی ہے، اعمال میں نہیں آتی۔ لیکن کوئی آدمی یہ مولا علی کی ولایت کو استعمال کر کے لوگوں کو بے نماز بنانے کی کوشش کرے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سے ان لوگوں سے بچائے اور ائمہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین آپ کی اور میری مدد فرمایا تاکہ ہمیں سیرت طیبہ پہ چل سکیں اور معصومین کی امامت کا عقیدہ رکھے، ان کی سیرت طیبہ پہ چل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔